شامی صاحب، آپ سے جاننا یہ چاہوں گی کہ آج آپ پارلیمنٹ میں ایک قرارداد پیش ہوتی ہے، اور جس وقت یہ قرارداد پیش ہوتی ہے 8 فروری کے انتخابات کو ملتوی کرنے کے لیے، تو 14 سینیٹرز وہاں پہ موجود تھے۔ جاننا آپ سے یہ چاہیں گے کہ کیا یہ جو 14 سینیٹرز کی موجودگی میں قرارداد کو منظور ہونے کو ہم کثرت رائے سے منظور ہونا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو قرارداد منظور ہوئی ہے وہ تکنیکی طور پر تو درست ہے، کیونکہ اگر کورم کی نشاندہی نہ کی جائے تو جتنے بھی لوگ موجود ہوں وہ کوئی قرارداد بھی پاس کر سکتے ہیں اور کوئی بل بھی منظور کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو قرارداد ہے اس نے سینٹ کا جو ایوان ہے اس کی تقدیس کو پامال کیا ہے اور سینٹ کو بے توقیر کیا ہے، اور اس لیے کہ یہ قرارداد اس طرح جلد بازی میں پیش کرنا یہ ایک انتہائی افسوسناک اقدام ہے، اور اس طرح کی قرارداد اس کو باقاعدہ ایجنڈے میں درج ہونا چاہیے اور بالکل نوٹس دے کر ارکان کو اس کی اطلاع دینی چاہیے، تب اس پر بحث ہونی چاہیے۔ یہ تو قرارداد ایسے پیش کی گئی ہے جیسے نقب لگائی جاتی ہے، کوئی جیسے چوری کی جاتی ہے، جیسے سازش کی جاتی ہے، اور چیئرمین سینٹ جو ہیں ان سے جواب طلب کیا جانا چاہیے اس حوالے سے، اور سینٹ کے جو ارکان ہیں وہی ان سے جواب طلب کر سکتے ہیں، وہ انہی کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اور آج بعض سینیٹرز نے جن کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے یہ بات کہی ہے کہ وہ ایک دوسری قرارداد پیش کریں گے جو اس قرارداد کو ختم کر دے گی، لیکن اس سے قطع نظر میرا خیال ہے کہ کوئی ایسے عناصر تو موجود ہیں ریاستی اداروں کے اندر، ایسے عناصر موجود ہیں جو انتخابات کا التوا چاہتے ہیں یا ابہام پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے بعض جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ تو صادق سنجرانی صاحب جو ہیں ایوان کو چاہیے کہ ان سے جواب طلب کرے اور اس طرح کی قرارداد منظور کرنے پر اور پیش کرنے پر اور جلد بازی سے منظور کرانے پر ان کے خلاف کارروائی کرے، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئے۔ اسی سے ایوان جو ہے اس کا چہرہ جو ہے صاف ہوگا، ادروائز تو کالک جو ملی جا چکی ہے اس کو دھونا بہت مشکل ہو جائے گا۔ صحیح۔ سلمان غنی صاحب آپ کی طرف آؤں گی، جیسا کہ جی شامی صاحب دیکھیے، اس قرارداد کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، نہ یہ قرارداد بائنڈنگ ہے۔ یہ قرارداد جو ہے حکومت کو یا کسی ادارے کو مجبور نہیں کرتی کہ اس کو فالو کیا جائے یا اس پر عمل کیا جائے، یہ تو بس ایک خواہش کا اظہار ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ مجیب الرحمان شامی صاحب، اس ساری صورتحال میں جس طرح جو ماحول تھا اور جس طرح سے یہ قرارداد منظور ہوئی، پھر ہم نے دیکھا کہ اجلاس ملتوی ہوا اور پھر نوٹیفیکیشن بھی ہوا، تو اس کے اوپر آوازیں اٹھ رہی ہیں جو سینیٹرز تھے اس ساری کارروائی میں شامل اور جو چیئرمین سینٹ ہیں ان کے خلاف کارروائی سے متعلق، تو ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ اور اگر کارروائی ہو سکتی ہے تو وہ کس قسم کی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ جو قرارداد ہے بڑی مذاقہ خیز بات یہ ہے کہ 2 مہینے کے اندر اس پر رپورٹ طلب کی گئی ہے، جبکہ یہ جنوری کا مہینہ ہے اور 8 فروری کو انتخابات ہونے ہیں، تو 2 مہینوں میں رپورٹ طلب کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت تک تو انتخابات ہو چکے ہوں گے جو الیکشن کمیشن نے شیڈول دیا ہے اس کے مطابق۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سینٹ کو اپنے قواعد میں تبدیلی کرنی چاہیے، اور اس طرح کی قراردادیں اس طرح جیسے شبخون مارا جاتا ہے اس طرح پیش نہیں کرنی چاہیے، اس کی قواعد میں تبدیلی کی جائے، اور چیئرمین پر لازم ہے کہ وہ قرارداد جو ہے تمام ارکان کے سامنے پیش کرے۔ اگر فرض کرے دہشت گردی بڑھ رہی ہے، یہ بات مان بھی لی جائے، تو پھر اس پر تو ہاؤس میں مکمل بحث ہونی چاہیے تھی، تمام ارکان کو اس میں حصہ لینا چاہیے تھا، اپنے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرنا چاہیے تھا، اور اس کے لیے کچھ تدابیر جو ہیں اور تجاویز پیش کرنی چاہیے تھی۔ تو دہشت گردی کے بڑھنے کا یہ مطلب کب ہے کہ 8-10 ارکان اٹھیں اور اس طرح ایک سازش کے انداز میں قرارداد پیش کریں، اور چیئرمین جو ہے اس کی فوری طور پر منظوری دے دے کہ وہ ہاؤس میں پیش کی جائے۔
تو یہ جو ہے ہمارا سسٹم جو ہے اس میں یہ ایک خلا ہے جسے پر کرنا چاہیے آئندہ کے لیے. اس سے پہلے فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانے سے متعلق جو قرارداد تھی وہ بھی بڑی جلد بازی میں منظور کی گئی تھی, اور چند جو سینیٹرز موجود تھے انہوں نے قرارداد منظور کر لی تھی. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی قراردادیں جو ایوان ہے اس کا قد چھوٹا کرتی ہیں, اس کا چہرہ گدلا کرتی ہیں اور جمہوریت کو نقصان پہنچاتی ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی خطرہ حقیقی ہے تو پھر بحث کیجئے, اس پر قرارداد پیش کیجئے, اس کا نوٹس لیجئے, تمام لوگوں کو ادھارے رائے کا موقع دیجئے. تو پھر اس میں چھپ کر وار کرنے کی کیا ضرورت ہے اور چھپ کر کھیل کھیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس پر سینٹ کی یہ ذمہ داری ہے, اور جو جماعتیں وہاں موجود ہیں, جو بڑی جماعتیں موجود ہیں, ان کی ذمہ داری ہے. مسلم لیگ نون کی, پی ٹی آئی کی اور پیپلز پارٹی کی, اور پیپلز پارٹی کے ایک سینیٹر جو ہیں وہ تو اس میں شریک بھی ہیں. تو ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ کوئی دیر پا اقدام کریں اور آئندہ سے اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہونے دیں. مجیب الرحمان شامی صاحب, آپ کی طرف سب سے پہلے آؤں گی. ایک واضح تاریخ موجود تھی, سپریم کورٹ کا یہ واضح حکم موجود تھا کہ پتھر پر لکیر ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے, لیکن اس کے باوجود کیا آپ کو نظر آیا کہ ملک میں کوئی الیکشن کا ماحول تھا اگر پولیٹیکل پارٹیز کی ایکٹیویزم کو دیکھیں ہم؟ تو دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ سینٹ جو ہے نا, الیکشن کرانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, اور اب تو سپریم کورٹ کا واضح حکم بھی آ چکا ہے. تو سینٹ کا کوئی اختیار ہے جب موجود ہی نہیں ہے تو قرارداد منظور کرتی رہے, اور یہ بھونڈے طریقے سے جو منظور کی گئی ہے, میں سمجھتی یہ چیلنج ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. ان کو چیئرمین سینٹ کے سے ضرور جواب طلب کرنا چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہم ماحول کی بات کر رہے ہیں, تمام سیاسی جماعتیں انتخابی تیاریوں میں مصروف ہیں. وہ اپنے اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کو ٹکٹ جاری کر رہی ہیں, اور نومینیشن پیپرز فائل ہو رہے ہیں, اور مینیفیسٹو جو ہے, پیپلز پارٹی نے تو ایک قسم کا مینیفیسٹو اپنا جاری کر دیا ہے, لیکن مسلم لیگ نون کا مینیفیسٹو بھی چند روز میں لوگوں کے سامنے آ جائے گا. تو اور لوگ کینڈیڈیٹ, بڑی تعداد میں جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں. اب وہ اپیل کے مرحلوں سے گزر رہے ہیں. جن لوگوں کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں وہ اپیل کر رہے ہیں, اور اپیلنٹ ٹریبیونل ان کا فیصلہ کر دیں گے. تو ماحول تو ایک بن رہا ہے, اور اب یہ ہے کہ انتخابی جلسے, میرا خیال ہے کہ آئندہ 2-3 ہفتے میں انتخابی جلسے بھی ہوں گے, اور اس طریقے سے ایک گرما گرمی بھی پیدا ہو جائے گی. لیکن اس سے پہلے ابھی تو پی ٹی آئی کو تو یہی مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ اس کو بلے کا نشان ملنا ہے کہ نہیں ملنا, اس نے پارٹی کے طور پر انتخاب میں حصہ لینا ہے یا نہیں لینا, یا اس کے لوگوں نے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنے ہیں, اور ہر ایک کے پاس نشان مختلف ہوگا. تو ابھی تو اب ہم پی ٹی آئی سے کیا توقع کریں کہ جلسے وہ کیسے شروع کرے اور کس طریقے سے اس مرحلے سے گزرے بغیر وہ آگے بڑھ جائے. تو ایک تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی جو ہے اپنے حالات اور مشکلات سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کر رہی ہے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے امیدواروں کو فائنلائز کر رہی ہے, اور جو پیپلز پارٹی ہے اس کے بلاول بھٹو زرداری, اس کا تو اعلان بھی کر دیا انہوں نے کہ وہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں. وہ جگہ جگہ جلسے بھی کر رہے ہیں اور اپنا منشور بھی لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو اس لیے ایک ماحول جو ہے وہ تو انتخابی ماحول بن رہا ہے, اور آہستہ آہستہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے, کیا وہ پارٹی کے طور پر انتخابات میں حصہ لے گی یا نہیں لے گی, قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے ابھی وہ ماحول نہیں بنا ماحول پا رہی جو ہے. ہے صحیح, وہ اس طرح گرم نہیں ہوگا جس طرح ہماری خواہش ہے. صحیح.